السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ یہ نان پلیجنٹ ویڈیو چلانے کا ایک بہت ہی خاص مقصد ہے۔ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھنڈوں نے اور جاہلانہ حرکات نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ 9 مئی سے متعلق ویڈیو ہے۔ اس کی نظر اتاریں گے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو میں نے پروگرام کے شروع میں کیوں لگوائی۔ لیکن آج آپ سے جو گفتگو کرنی ہے وہ ذرا غیر معمولی ہے۔ ورطہ حیرت میں پڑ گیا اس ایک وقت جب ایک انڈیکس میری نظر سے گزرا۔ پڑھنے پڑھانے کی عادت کے سبب یوں بھی اپنے آپ کو بہت پھنسا ہوا محسوس کرتا ہوں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں ایک انڈیکس ایسا بھی بنایا گیا ہے کسی ایک انسٹیٹیوشن کی جانب سے کہ جس سے دنیا کی اقوام کی خوشحالی کا، ان کے پرامن ہونے کا تعین بھی کیا جاتا ہے، تو تلاش کرتا ہوا انٹرنیٹ کی دنیا پہ پہنچا گلوبل پیس انڈیکس۔ یہ ایک انڈیکس ہے اور اس میں ان 10 ممالک، خصوصاً ان 3 ممالک کا احاطہ کیا گیا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرامن ہیں۔ اس ایک ویڈیو کے برخلاف جو آپ نے پروگرام کے شروع میں دیکھی، جو پاکستانیوں کے اور پاکستانی قوم کے یا چاہے اس کے ایک چھوٹے سے سیکشن کے پرامن نہ رہنے کی گواہی بھی دیتی ہے، اس کے بالکل برخلاف ایک دنیا پاکستان سے سوا اور بھی ہے جہاں لوگ مطمئن بھی ہیں، خوش بھی ہیں، جہاں زندگیاں معمول کے مطابق نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کرم پاک پروردگار عالم کا۔ اور یہ بدترین موروثیت جو ہم پر جمہوریت کی شکل میں مسلط ہے، کبھی ہم آمریت سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی آمریت نما سے پریشان رہتے ہیں، کبھی ہم جمہوریت سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہم موروثیت سے پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانیاں ہماری قسمت میں اس دن لکھ دی جاتی ہیں جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آنکھ کھولتے ہیں۔ سننے والوں کو شاید میری اس بات سے بہت اعتراض ہوگا، لیکن اس بات کو چیلنج کرنا دنیا کے بڑے سے بڑے چودھری کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ مجھے اس بات پہ قائل کرنا، کوشش ہی کرنا چاہے، اسٹوڈیو میں اس کو اپنے سامنے بٹھاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ میں ان کا کام فارغ کر دوں گا۔ مجھے اس کے لیے کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں، کچھ بنیادی سوالات پوچھوں گا اور اس کے بعد فیصلہ میں آپ سے کرواؤں گا کہ ایسا ہے یا نہیں۔ ایک صاحب سے شرف ملاقات ہوا، بہت اچھے کھاتے پیتے، کاروباری، خاندانی، یعنی اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ ایک لگژریس گاڑی میں اور اپنے کاروبار پہ، اپنی دکان پہ کئی سال جاتے رہے اسی ایک شہر میں جہاں میں بیٹھا ہوں۔ اچانک ایک روز خبر ملی کہ موصوف پاکستان چھوڑ کر کے اپنی فیملی سمیت اور فلاں ملک شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ان سے پوچھا اس عمر میں یہ کار جہل فرمانے کا سبب کیا تھا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس کے بعد میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا ماں سوائے فون کو رکھ دینے کے۔ انہوں نے کہا یار پیسہ بہت کما لیا، اب تھوڑا سکون سے اطمینان سے رہنا چاہتا ہوں، اب چاہتا ہوں کم از کم مر تو سکون سے جاؤں۔ کبھی آدرا، کبھی فادرا، کبھی نادرا، کبھی پتہ نہیں اور کیا، کبھی سٹی گورنمنٹ، کبھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، کبھی پروونشل گورنمنٹ، کبھی وفاقی گورنمنٹ، ان کے چکروں میں کبھی آٹے کی لائن میں، کبھی پانی کی لائن میں، کبھی فلاں کی لائن میں، کبھی ڈھیکا کی لائن میں۔ اتنا بڑا آدمی ہوں، اتنا ٹیکس دیتا ہوں، اتنا سب کچھ کرتا ہوں، اور 2 ٹکے کا آدمی جس کو سنتری بننے کی اوقات نہیں ہوتی اس کو منتری بنا کر کے ہمارے سر پہ بٹھا کر کے ہم سے کہتے ہیں اس کو سلام کرو۔ اس کا کانوائے گزر رہا ہوتا ہے تو ہمیں جوتے مارے جاتے ہیں کہ اس کے کانوائے کے سامنے سے ہٹو۔ جس نے کبھی اپنا ٹیکس بھرنے کی زحمت ہی نہیں کی ہوتی وہ ہمارے سروں پہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ایک آدمی کی جس کو دنیا بھر میں ہم نے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے پروپگیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہی از مسٹر فلانا پرسنٹ، اس کو خود ہم کہتے ہیں آئیے سر، آئیے آپ ہمارے فلانے ہیں، آئیے آپ ہمارے سر پہ بیٹھیں گے نہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جمہوریت کی گاڑی اپنے پٹری پہ کیسے چلے گی؟ اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جی جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ میں تو خیر سرے سے اس ڈرامے کا قائل ہی نہیں ہوں جمہوریت کا، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، میرا خیال ہے پروگرام الگ رخ پہ چلے جائے گا۔ میں اس گلوبل پیس انڈیکس پہ آ جاتا ہوں۔ بھائی وہ لوپ چلانا شروع کر دینا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ انٹرسٹ تو آئے۔ گلوبل پیس انڈیکس، اس کے کچھ محاصلات، اس کے کچھ
جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2025 کے اس انڈیکس کے مطابق دنیا میں پاکستان کے برخلاف کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں لوگ گھروں کے دروازے بند نہیں کرتے۔ دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پولیس ہتھیار نہیں رکھتی۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے آپ پولیس کے ہاتھوں 200% لوٹیں گے، ڈاکو شاید آپ پہ رحم کھا جائیں۔ بھائی وہ ویڈیو چلا دو میں نے دی تھی، کیا ہوا؟ گھر سے چلاؤں گا کیا؟ یہ ویڈیو بطور لوپ چلانی ہے میرے بھائی، میں جب تک خطبہ کرتا ہوں آپ جلدی سے اس کی نوک پلک سدھار لو، میں نے لکھ کے بھیجا تھا۔ اس فہرست میں دنیا کے محفوظ ترین پرامن ترین ممالک کی اس فہرست میں جو سب سے پہلا نام ہے، وہ نام شاید آپ نے نارملی پتہ نہیں کبھی سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، میں نے اتنا زیادہ نہیں سنا اس لیے میں حیرت میں پڑ گیا۔ یہ نام ہے آئس لینڈ۔ یہ نام ہے آئس لینڈ۔ 17 سالوں سے، گزشتہ 17 سالوں سے اس نے اس گلوبل پیس انڈیکس میں سر فہرست نمبر 1 پہ رہ کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے پاس نہ ایٹم بم ہے، نہ اس کے پاس باجوہ ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ فیض حمید ہے، نہ اس کے پاس عمران خان ہے، نہ اس کے پاس زرداری ہے، نہ اس کے پاس بلاول ہے، نہ اس کے پاس MQM ہے۔ اس کے باوجود یہ پھل پھول رہے ہیں، ثم الحمدللہ۔ اور شاید یہ اسی لیے پھل پھول رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ ساری علتیں، یہ ساری بیماریاں نہیں ہیں۔ اس ملک کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میرا دل چاہا کہ یا اللہ پلیز میرے اللہ، لیکن ہر دعا اگر وہ خاص طور پہ اوپری دل سے مانگی جائے تو پوری کہاں ہوتی ہے؟ بھائی یہ نقشے پہ لعنت بھیجو یار، اس میں کوئی شارٹ واٹ ہے چلانے کے لیے؟ درخت، دریا، سمندر، پہاڑ، میں نے سب چیزیں تو دی تھیں، اب کیا خدا کے چلاؤں؟ آئس لینڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے جناب یہاں آپ رات کو اکیلے گھوم سکتے ہیں۔ جی 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 جی، یہاں آپ رات کو اکیلے گھوم سکتے ہیں، یہاں آپ کا کوئی موبائل نہیں چھینتا، یہاں آپ کو کوئی آپ کے گھر کی دہلیز پہ آ کر کے آپ کی اوقات نہیں دکھاتا، یہاں کوئی آپ کے گھر کے دروازے کو توڑ کر کے اور آپ کو جو ہے وہ جوتے مارتا ہوا کسی بھی وجہ سے لے جا کر کے اور فلاں فلاں نہیں کر دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ حیران کن بات جسے سن کر کے شادی مرگ کا دورہ بھی اگر آپ پہ پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے، اور وہ یہ کہ یہاں اتنی حد تک امن ہے، کئی میرے کہنے سے یہاں ڈکیتیاں نہ شروع ہو جائیں، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، یہاں اس حد تک امن ہے کہ والدین اپنے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو پریم میں چھوڑ کر ریسٹورنٹس میں اندر جا کر کے دعوتیں اڑاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں تو انجوائے تو کر سکتے ہیں نا، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اور ان کے شیرخوار بچے پریم میں انگوٹھا چوستے ہوئے یا چسنی پیتے ہوئے آئس لینڈ کا شہری ہونے کا بھرپور مزہ لیتے ہیں، اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ نہ ان کو وہاں کوئی اٹھا کر کے لے جاتا ہے، نہ کوئی وہاں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی ہیں، نہ وہاں کوئی گینگ وار ہے، نہ وہاں کوئی فلانا ہے۔ اچھا مزے کی بات، وہاں ایمان کی دولت بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بیماریاں جن کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں نے ایک ایک کر کے نام بتایا، یہ صرف ایمان والوں کو میسر ہیں یہاں اس ایک ملک میں، انورٹڈ کاماز میں ایمان۔ یہ خوبصورت مناظر، یہ دلکش مناظر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہاں اللہ کا بڑا شکر ہے یہاں عمران خان نام کا مرض نہیں ہے، یہاں اللہ کا بڑا شکر ہے یہاں PTI نہیں ہے، یہاں اللہ کا بڑا شکر ہے یہاں نون لیگ نہیں ہے، یہاں اللہ کا بڑا شکر ہے متحدہ نہیں ہے۔ دیکھیے سڑکیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ نہیں، مرتضی وہاب نے جو سڑکیں ہمیں دی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرتضی وہاب اپنی خیر منائیں، کل میں ایک اسپیشل پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں ان کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ یہ باجا یہ اس لیے نہیں بجا رہا کہ میں بہت اچھا بول رہا ہوں اس وقت، نہ، یہ باجا اس لیے بجا رہا ہے کیونکہ اس کو اللہ میاں نے وہاں آئس لینڈ میں پیدا کر دیا۔ اس کے پاس میری طرح کا کوئی گرین پاسپورٹ نہیں ہے۔ آپ میرے اس فتوے پہ مجھ پہ دیش دروہ کا یا کوئی بھی چارج لگا کر کے اگر مجھے اندر کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو دنیا کو پتا ہے کہ نہ میں دیش دروہی ہوں،
نہ میں اینٹی پاکستان نظریات کو فروغ دے رہا ہوں. دنیا کو پتا ہے کہ میں آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں اگر اس میں آپ کو اپنا مکروہ چہرہ نظر آ رہا ہے, آپ کو اپنی کالی کرتوتیں نظر آ رہی ہیں, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایسا ایک بھی نظر آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی شہر, کسی گاؤں, کسی صوبے, کسی گلی, کسی کوچے, کسی قریے میں نظر آتا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ یہاں کی پولیس ہتھیار نہیں رکھتی, لیکن جس دیش میں جس سونے پیارے اچھے آزاد ایٹمی ملک میں رہنے کی اداکاری فرما رہا ہوں, کوشش فرما رہا ہوں, یہاں پولیس بھی ہے اور ڈکیتوں سے زیادہ خطرناک ہے. جس صوبے میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے یہی پولیس ہے, اور یہ اتنی اچھی پولیس ہے کہ میں کیا بتاؤں. اور پھر ایک وزیر جس کے اوپر 5 ارب روپے کا ایک الزام بھی تھا ایک زمانے میں, آج اس کو صوبے کی سب سے اہم ترین وزارت پہ انفارمیشن سے لے کر کے ٹرانسپورٹ اور فلانا اور ڈھمکانا سب دے کر کے ہم نے اپنی ترجیحات طے کر دی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا نخواستہ ملزم ہے, وہ مجرم ہے, لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا تو بڑی سنجیدگی سے دعا فرما رہے تھے مولوی صاحب. جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں نیک سیرت اور نیک خصلت حکمراں, میں نے فوراً ہاتھ نیچے کر لیے. میں نے کہا اب یہ نان سیریس گفتگو پہ اتر آئے. مجھ جیسے آدمی کو جو لائن میں لگنا پسند نہیں کرتا, جو کیو بنا کر کے کھڑے ہونے کو اپنی توہین گردانتا ہے, جو ہر ایک کی جیب میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے اور اس کا مال اپنے فلانے کا مال سمجھ کر کے اور رکھنا اپنا فرض اولین سمجھتا ہے, اس کے لیے نیک دل حکمراں اللہ تعالیٰ اتارے گا. اللہ تعالیٰ کی مشیت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء, پیغمبروں, ولیوں, پیروں, فقیروں کے لیے نہیں بدلی. اس کا ایک قانون ہے, رائٹ اور رانگ. رائٹ کا رائٹ ہے اور رانگ کا رانگ ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ رائٹ کو رانگ مل گیا اور رانگ کو رائٹ مل گیا؟ دنیا کی تاریخ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو بے نیاز ہے. تو پھر اس کی بے نیازی سے میں اس طرح کی چیزوں سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہوں؟ میرے یہاں پولیس بھی ہے جس کی اگر آپ ہاتھ چڑھ جائیں تو وہ آپ سے پتہ پوچھ لیتی ہے, جس کی اگر آپ ہتھے چڑھ جائیں تو وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ دیکھو ڈکیتوں سے بھڑ جانا, ان سے اڑ جانا, لیکن کبھی ہمارے راستے میں مت آنا, کیونکہ ہمارا بس ڈکیتوں پہ تو چلتا نہیں ہے. ہم تمہیں کبھی نمبر پلیٹ کے دھندے میں الجھائیں گے, ہم تمہیں کبھی جو ہے وہ لائسنس کے گورکھ دھندے میں الجھائیں گے, کبھی ہم تمہاری جیب میں کچھ ڈال کر کے کچھ برآمد کرنے کا دعویٰ کریں گے. آئس لینڈ کیسا ملک ہے یار, اور یہاں کی شہریت کیسے ملتی ہے, یہ ایک سوال ہے. ناظرین ابھی بہت کچھ کہنے کو تھا اللہ کی قسم, لیکن بہرحال یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں. ہم نے آئس لینڈ کے بارے میں بات کی, آگے چل کر کے ہم کچھ اور لینڈز ہیں جن کے بارے میں ہم بات ضرور کریں گے, لیکن پہلے یہ مدر لینڈ جو ہمارے پاس ہم نے پاکستان نامی حاصل کیا ہے, اس کا ہم نے کیا ستیاناز بلکہ سوا ستیاناز کیا ہے. یہ دیکھیے, یہ آپ کے سامنے جو جنازے اٹھ رہے ہیں, یہ کراچی میں 12 مئی کو ہونے والا فساد, قتل و غارت گری, جو ایک بددماغ سرپھرے قانون کے لبادے میں بیٹھے ایک فرعون کی ضد اور دوسرا ایک عامر کی ہٹ درمی کے سبب کراچی والوں کو یہ منحوس دن اپنی زندگیوں میں دیکھنا پڑا. اس دن کراچی میں 50 لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں. وہ ریاست جس کے بارے میں مجھے پڑھایا گیا تھا کہ ریاست انکویسچنیبل ہوتی ہے, جس کے بارے میں مجھے یقین بھی ہے بہت زیادہ حد تک, وہ ریاست کھڑی کونے میں تماشا دیکھ رہی تھی. اس ریاست کو اور اس کے چاچوں ماموں کو نہ اتنی آزادی تھی نہ ہی اتنی ہمت کہ اسے ایک روز جب یہ شہر جل رہا تھا تو وہ اس کشت و غارت کو روکتے. آئس لینڈ میں لوگ اپنے بچوں کو پریم میں چھوڑ کر کے اور ماں باپ اندر جا کر کے کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. یہاں ایک عام آدمی اپنے بچوں کی روزی روٹی لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا
کہ میں واپس صحیح سلامت آؤں گا کہ نہیں، کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اور بدقسمتی سے میرے اس ملک میں ہر پروونس میں ایک وزیر اعلیٰ ہے. میں اپنے صوبے کی بات کروں تو یہاں پہ وہ مراد علی شاہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلانے ملک میں 365 میں سے 464 دن بارش ہوتی ہے. اب جس کا فرما اتنا ٹیڑھا ہو میں اس کے بارے میں کیا بات کروں. جو کہتا ہو جب بارش ہوگی تو پھر پانی نہیں نکل سکتا، جب نکل جائے گا پانی تو پھر ہم کچھ کر دیں گے. جاؤ. تو پھر جمہوریت ایسے ہی ہم سے انتقام لے گی نا. کے پی کے میں ہم نے ایک رکھ چھوڑا ہے، وہ زلفوں والی سرکار. وہ پورے پاکستان میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جس کو وہ سمجھ میں آیا ہوا ہے جب تک وہ اس کی سمجھ سے باہر نہیں ہوگا تب تک وہ مسلط رہے گا تاکہ پورا صوبہ برباد ہو جائے. یہ جس کا چاکر ہے یہ در حقیقت اس کا بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال اکیلے نہیں ہے اس لسٹ میں غداروں کی. میں کون ہوتا ہوں کسی کو غدار کہنے والا؟ مصطفیٰ کمال کے اپنے لوگ مصطفیٰ کمال کے بارے میں یہ کہتے ہیں. ان کے بارے میں ان کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار عمران خان ہے. مجھے نہیں پتا عمران خان پاکستان کے کون سے محب وطن ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں عمران خان جو بیٹھے ہوئے اور کرسی پہ اور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے وہی مکر و فریب کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ افواج پاکستان کی ضمانتیں، پاکستان کی ہونے کی ضمانتیں، ہمیں اپنی فوج پر کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. اور نیچے لکھا تھا مرحوم بڑے اچھے آدمی تھے. بات تو ٹھیک ہے، جب تک اپنا کام نکل رہا تھا تب تک فوج بہت اچھی تھی، تب تک ادارے بہت اچھے تھے، ان کی تکریم کی جانی چاہیے تھی. لیکن یہ نومئی کرنے والے کون تھے؟ یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر کے گھومنے والے کیا عمران خان کے سپرویژن میں نہیں تھے؟ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں تھے؟ قیادت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ سارا واقعہ 9 مئی کا ایک دن میں تو نہیں ہوا، اس کے لیے تو باقاعدہ فضا بنائی گئی ہے. اس کے لیے باقاعدہ نیوز چینلز کو اس کام پہ مامور کیا گیا تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو. میں پہلے جس چینل پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں کی پوری مینجمنٹ، وہاں کے ڈائریکٹر فلانے سے لے کر کے اور نہ جانے کتنے تک، وہ سب جب آن ایئر ہوتے تھے تو میں ایک اکیلا ہی نقار خانے میں طوطی کی طرح سے کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بربادی ہمارے دروازے پہ دستک دے دے گی، روکو. ان کو حقیقی آزادی چاہیے تھی. آج وہ چینل کا اس وقت کا مالک رکشہ چلا رہا ہے، اس کو مل گئی آزادی. وہ دوسرا والا جو ہے وہ عمران خان کا وہ جو ہے وہ بھاگ گیا اور پتہ نہیں لندن بھاگ گیا. ایک دوسرا والا جو تھا وہ چٹیا گھما کر کے وہ امریکی نیشنل پہلے بھی تھا، اس کو حقیقی آزادی وہاں امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو دے دی. رہ گئے یہ لوگ. اب جو اس ویڈیو کی زد میں آیا ہے وہ کیسے بچے گا اور اس کو کیوں بچنا چاہیے پہلے تو یہ بتائیں. مطلب جب آپ کو انڈیا سے بچنا تھا، جب آپ کو انڈین میزائل سے بچنا تھا، تب آپ کو صرف ایک ہی آدمی چاہیے تھا اور وہ فوجی تھا. تب آپ کو صرف ایک ہی ادارہ چاہیے تھا جو تھی افواج پاکستان. آپ اس کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے کیونکہ وہ انڈیا کے غرور کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی. اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ مجھے حقیقی آزادی چاہیے. اس وقت تو آپ کے اپنے سروائیول کا سوال تھا نا. آپ نے کہا پہلے یہاں سے نکلو اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو پاکستان میں ایک ہی ادارہ غیر متنازع تھا، جس کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر انہوں نے اور ان کی جماعت نے مشترکہ طور پر کٹہرے میں لا کر کے کھڑا کر دیا. اس کے بعد پہلے ترتیب اس کی آگے پیچھے ہے، لیکن بہرحال واقعات انفارچونیٹ ہی ہیں. سانحہ کارساز 150 آدمی ایک دن میں اسی کراچی میں شارع فیصل پہ یہاں سے تھوڑی دور ایک حادثے کی نظر ہو گئے. جمہوریت نے اس کا انتقام کیسے لیا؟ ابھی آپ شارع فیصل سے گزریں گے تو وہاں ایک اتنا بڑا اسکائی اسکریپر کی طرح ایک تیر گڑا ہوا ہے. نیچے لکھا نہیں ہے لیکن جب آپ اس تیر کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ہلے تیر بجا. 150 آدمی کی جان کی قیمت ایک تیر. مطلب یہ کون سا قانون ہے؟
ان 150 لوگوں میں سے کتنوں کا سرکاری سطح پر یا کم از کم اسے ایک پارٹی جس پارٹی کے یہ لوگ تھے اس نے علاج ہی کرا دیا تھا؟ مگر کون ہے جو اپنے مفلوج دماغوں سے یہ سب سوچنے کی زحمت بھی کرتا ہے؟ ہر 5 سال بعد میرے اور آپ کے انگوٹھے، میں تو خیر اللہ کا شکر ثم الحمدللہ اس پہ لعنت بھی نہیں بھیجتا، میں تو ووٹ دیتا ہی نہیں ہوں، میں ببانگ دوحل کہتا ہوں، اور میں اپنے خاندان کو بھی نہیں ووٹ دینے دیتا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا تھا نا، ووٹ تو تم جس کو بھی دے دو گے، ڈالا تو پہلے بھی تھا، نکلا نہیں تو کیا ہوا؟ اور اس کے بعد ٹریک سوٹ پہن کر کے بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہے تھے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، حالانکہ انہوں نے وہی کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ووٹ کی اوقات ہے۔ ووٹ کا رزلٹ کیا ہے؟ مراد علی شاہ ہیں، وہ زلفوں والی سرکار، مطلب یہ مجھ سے 10 منٹ بات نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ اسکاٹ لے کر کے نکلتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے آپ دیکھیے، جیسے انہوں نے نہ جانے کتنی جنگیں جیتی ہوں، پاکستان میں انہوں نے ترقی کے کتنے چشمے بہا دیے ہوں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سوال کراچی کا، تو یہ کہتے ہیں آپ نے رتو ڈیرو دیکھا ہے؟ ماما سوال میں یہاں کا کر رہا ہوں، میں رتو ڈیرو کیا کرنے جاؤں؟ وہ برابر میں جو بیٹھے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی 15,000 بسیں چلنی چاہیے تھی کراچی میں، 400 چلی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے صوبے میں وہ اس کا ترقی کا جال بچھا دیا ہے۔ ترقی کا تو آپ نے جال عوام کی آنکھوں پہ لگایا ہے۔ ان کے برابر میں جو بیٹھے ہیں کالی شیروانی میں، کل انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اعتراف فرمایا ہے ببانگ دوحل کہ ہم فارم 47 والے ہیں، تو وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ جو شرجیل میمن ہے انہوں نے جا کر کے بات سنبھالا ہے کہ نہیں وہ اصل میں ایسا نہیں تھا، ایسا ہی تھا۔ کوئی ایک کمزور لمحہ زندگیوں میں ضرور آتا ہے، میرے رب کی مشیت ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ جمہوریت نہ آمریت، نہ جمہوریت نما نہ امریت نما۔ یہ فریب کا دھندا ہے، یہ مفاد کی دنیا ہے۔ آپ میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ کاؤنٹ کرتا ہے، آئس لینڈ بنانے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ یہی وزیر اعلیٰ انٹرنیٹ پہ ذرا لکھو، یہ پاسپورٹ کے لیے کینیڈا میں لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ یہی بلاول صاحب، پتہ نہیں کون سا ملک تھا، وہاں جب ٹرین سے باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں ان کے اپنا بیگ تھا۔ یہی شہباز شریف، یہ سگنل کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ میں روڈ کراس کروں۔ یہ باجوہ، ارے باپ رے، نام لینے سے پہلے وضو کرنا پڑتا تھا ایک زمانے میں۔ وہ پوچھ لیا نا افغانی نے، کر دیا انکاؤنٹر، یہ افغانی نے نہیں کیا تھا، وہ جو بیٹھا ہے نا، یہ وہاں سے ہوتا ہے سب کچھ۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ ادھر سے ہو رہا ہے، یہ ادھر سے ہو رہا ہے، یہ میں کر رہا ہوں، نا، یہ آپ نے بیج بویا ہے، تب جا کر کے میرے منہ سے ہی نکل رہا ہے۔ آپ نہ بوتے تو میں کرتا۔ میرے پاس یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے مجھے کیا تکڑ کرنا ہے یہ مجھے بتائیں۔ کیا اس صوبے میں یہ پھیلی ہوئی افراتفری، یہ بھوک، یہ ننگ، یہ افلاس، اور یہ ہمارے لوگوں کی، وہ بتا رہے ہیں کہ 20 لاکھ جو ہے وہ گھر مستحقین میں، سائلین میں تقسیم کر دیے۔ اس روئے زمین پر اس پروگرام کے ہونے سے پہلے، ابھی اور اس کے بعد کون آدمی ہے جو یقین کر لے گا کہ پیپلز پارٹی نے یا پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے سیلاب متاثرین کو 20 لاکھ گھر دیے ہیں؟ یہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جب اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں تو ان کو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور جب یہ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو یہ بلائیں ہوتی ہیں، یہ بلائیں ہوتی ہیں۔ ڈیلیور کیا کیا؟ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ کوئی کسی سے سیٹنگ میں، کوئی کسی سے سیٹنگ میں، متحدہ ان کو گالی دیتی ہے، یہ متحدہ کو گالی دیتے ہیں۔ سرو کس نے کیا؟ اس صوبے کی ہسٹری ہے، ریکارڈ ہے، اس صوبے کی ہسٹری ہے، اس ملک کی ہسٹری ہے۔ جس ملک میں لوگوں کو پراپر پینے کا پانی آج آزادی کے 78 برس بعد میسر نہیں، وہاں کی عوام اس حد تک اگنورنٹ ہے اپنے اطراف سے
اپنی حالت سے کہ اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کابینہ پارلیمنٹ 900% اپنی سیلری میں خود ہی اضافہ کرتی ہے کہ جاؤ بھوکو ننگو جاؤ جو کرنا ہے کر لو, اور وہ بھوکے ننگے ایک دن اور گزار کر کے پھر اپنی زندگی کی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں, اور پھر جانماز پہ بیٹھ کے اللہ میں سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ ہمارا بجلی کا بل بھر دے, یا اللہ ہمارا. کیسے بھر دے؟ وہ تمہارا بجلی کا بل تو ان لوگوں کو پالنے میں لگ رہا ہے. جمہوریت بہترین انتقام ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کرنے سے پہلے اسی کراچی کے ایک حصے سے میں جب وہاں پہنچا تو میں ایک لمحے کے لیے چوندیا گیا. تم دستک دینے کا کام ہی اچھا کرتے ہو بھیا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آئرلینڈ میں بتایا گیا اجنبی افراد بھی آپ کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں. میں ابھی یہاں سے نکلوں گا تو میں جاتے ہوئے پولیس موبائل کو مٹر گشت کرتے, آتے جاتے لوگوں کو روک کر کے ان کو تنگ کرتے, ان کی جیب ہلکا کرتے, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا آیا بھی ہوں اور انشاءاللہ دیکھتے ہوئے جاؤں گا بھی. یہیں کونے پہ اشارہ ہے بھٹو پہ پبلک کمپلینٹس کے بعد پولیس موبائل تو کھڑی کی گئی ہے. پہلے ڈکیتوں سے لوٹ کر کے آپ کچھ لے جاتے تھے, اب ان سے بچا کر کے لے کے دکھاؤ. آئرلینڈ کی ایک عجیب بات, یہاں آپ کسی پرسکون قلعے یا خاموش جنگل میں دھیمی موسیقی سنتے افراد کے گروہ جا بجا دیکھ سکتے ہیں. کین یو بلیو؟ یعنی اتنی عیاشی. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, جمہوریت والوں نے ہمیں کتنا بزی رکھا ہوا ہے. صبح سے شام تک جوتے کھاتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, بسوں میں کھڑے رہتے ہیں, اور بسیں ہیں کہاں؟ پہلی بات تو یہ, لائن میں لگے رہتے ہیں, آٹا چینی دال چاول کے چکر میں لگے رہتے ہیں, باسز کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور پھر ایک دن ملک الموت کہتے ہیں. ذرا بات سننا. اور یوں ہم پاکستان زندہ باد کرتے ہوئے عدم آباد کی سیر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. ٹائم ٹائم فش. آخری جو ملک ہے تیسرے نمبر پہ, اس کا نام ہے نیوزی لینڈ. اب یہاں کی سنیے, مطلب غضب خدا کا, کہیں میری نظر نہ لگ جائے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. یہاں بچے اسکول پیدل جاتے ہیں, ہمارے بچے ڈمپروں کے نیچے آتے ہیں, لیکن آپ نے بولنا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے اجرک والی نمبر پلیٹ نہیں لگائی نا تو سرکار آپ کو منہ ہی نہیں لگائے گی. وزیر اعلیٰ اور یہاں کا آئی جی کہتا ہے کہ فائنز کو اتنا بڑھا دو. اس نے وہ تامل فلم دیکھ لی میرے خیال ہے کہ روڈ کو اس طرح سے کراس کرے گا تو 20,000. اس کو بتاؤ کہ اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں, مگر آئی جی میرے پاس کہاں آ رہا ہے جو میں بتاؤں. آپ کی گاڑی خراب ہو جائے نیوزی لینڈ میں تو لوگ رک رک کر کے مدد کرتے ہیں. یہاں اگر آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں, آپ فاسٹ ٹریک میں ہوں یا کہیں اور ہوں, اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ کے آس پاس والے آپ سے وہ سلوک کرتے ہیں کہ جیسے آپ دیدہ و دانستہ سڑک پہ ان کا صبر آزما رہے ہیں. نیوزی لینڈ میں بتایا گیا لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں, اور سخت ترین قوانین کے باعث اسلحہ حاصل کرنا مشکل ترین کام ہے. ان کو جمہوریت چاہیے. دیکھو ہمارے یہاں کیسے اسلحہ لے کر کے نمائش ہوتی ہے. کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلو, وہ رائٹ ٹرن لوگے تو ایک عجیب. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.